الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ وَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. صِبْغَةَ اللَّهِ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ صِبْغَةً وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ. قُلْ أَتُحَاجُّونَنَا فِي اللَّهِ وَرَبُّنَا وَرَبُّكُمْ وَلَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ. أَمْ تَقُولُونَ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطَ كَانُوا هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ قُلْ أَأَنتُمْ أَعْلَمُ أَمِ اللَّهُ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَتَمَ شَهَادَةً عِندَهُ مِنَ اللَّهِ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ. تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ. اوپر یہ بتلایا کہ آپ لوگ قوم ایمان لائے اللہ پر، اس کے اور جو کچھ نازل کیا گیا آپ ہماری طرف اور آپ کی طرف. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ دیکھو، کوئی یوں کہتا ہو کہ ہم مومن ہیں، ہم مسلمان ہیں، ہم ایمان والے ہیں، وہی ایمان والا ہوگا جو ایمان لائے گا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس پر ہے اور آپ کے ماننے والے صحابہ کرام جس پر ہیں. اس کو اللہ فرماتا ہے اصل میں یہودی کہہ رہے تھے کہ ہم دین ابراہیمی پر ہیں، نصارہ کہہ رہے تھے کہ ہم دین ابراہیمی پر ہیں، اور یہ دونوں کا دعویٰ یہ تھا کہ ہم لوگ جنتی ہیں، ہم لوگ ایمان والے. اللہ نے ایک قاعدہ، ایک قانون بتلا دیا کہ فَإِنْ آمَنُوا، اگر وہ لوگ ایمان لائے انہی کی طرح جس طرح تم ایمان لائے، پس تو راہ راست پر ہے وہ لوگ بھی اسی طرح ایمان لائے جس طرح صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین ایمان لائے. یہاں سے ایک بات سمجھ میں آتی ہے، کوئی بھی چیز جو انسان بعضی مرتبہ دین سمجھ کر کرتا ہے، اب یہ دین ہے یا نہیں، یہ اس کام کے کرنے پر ثواب ملے گا یا نہیں ملے گا، تو ہمارے لیے ایک پرکھنے کا، ایک جانچنے کا ایک آلہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتلایا. جو بھی کام، جو بھی طریقہ، جو بھی چیز ایسی ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے کی ہے تو سمجھ جاؤ وہ نیک کام ہے، ثواب کا کام ہے، اور وہ درست ہے، صحیح ہے. اور کوئی انسان کام کرتا ہو لیکن صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی زندگیوں میں وہ کام نہ ہو، ذرا بتائیے کیا یہ ہو سکتا ہے کہ ایک کام نیکی کا ہو اور ایک کام دین و ثواب کا ہو اور اس پر صحابہ کرام نہ کریں، اور آپ صحابہ کرام سے بھی آگے بڑھ جائے کہ بھائی ہم کرنے والے ہوں. اسی لیے آج کی اس دنیا میں کون سی چیز کرنے میں ثواب ہے اور کون سی چیز کرنے میں ثواب نہیں ہے، اس کو پرکھنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارکہ میں چلے جائے، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی زندگیوں میں دیکھے، اگر وہ اس میں ملتا ہے تو ثواب، اور اگر وہ اس کام اس میں نہیں ملتا تو یہ ہو ہی نہیں سکتا وہ نیکی کا کام ہو اور صحابہ نہ کرے. یہ یہود و نصارہ کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ دیکھو تم یہ کہتے ہو کہ مومن ہے، تمہارا ایمان صحابہ کرام کی طرح ایمان ہے. صحابہ کا ایمان کیسا تھا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ماننا، اگلے رسولوں کو بھی ماننا،
اور حضور پاک علیہ السلام نے جتنی باتیں جو کچھ بتلایا اس کو بھی کیا کرنا؟ ماننا۔ یہودی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتے تھے، صرف اپنے نبیوں کی تصدیق کرتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو بتلاتے تھے اس پر عمل نہیں کرتے تھے۔ اس لیے اللہ نے فرمایا تم جو اپنے آپ کو مومن کہتے ہو تمہارا مومن ہونے کا دعویٰ غلط۔ فَإِنْ آمَنُوا تم ایمان لاؤ کس کی طرح؟ صحابہ کی طرح، تو راہ راست پر ہوں گے۔ اس لیے میں بہت ساری چیزوں پر کہتا ہوں کہ جو ہمارا اختلاف چلتا ہے اور ہمارے اندر متبھید ہو جاتا ہے، میں کہتا ہوں کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ کوئی بھی کام سامنے آوے، اللہ نے انسانوں کو عقل سلیم دیے، تمیز کرنے کی ایک چیز دیے، فوراً اللہ صحابہ کی زندگی پہ چلے جائیں اور ہمارے عمل کو صحابہ کی زندگی پہ لا کے رکھ دیں۔ اگر وہ عمل صحابہ نے کیا ہے، یہ تو اللہ خود حدیث پاک میں ہے کہ تم علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین، یا میری سنت کو لازم پکڑو، میرے طریقے کو، اور خلفاء راشدین کے طریقے کو لازم پکڑو۔ یا حدیث پاک میں اصحابی کالنجوم فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم، میرے صحابہ سارے کے ذرا ستاروں کے مانی دے، تم جس کی بھی اتباع کرو گے تم راہ راست۔ ایک عمل صحابہ نے نہ کیا ہو اور پھر ہم عمل کریں تو کہاں سے درست ہو سکتا ہے؟ کہاں سے درست ہو سکتا ہے؟ اس لیے بہت آسان چیز ہمارے ایمان کو پرکھنے کے لیے کہ ہم کتنے مومن ہیں، ہم کتنے مضبوط ایمان والے ہیں، ہماری عملی زندگی صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی عملی زندگی کے مطابق ہے۔ جتنا ہمارا عمل ان کی طریقے کے مطابق ہے اتنا ہم ایمان میں مضبوط، اور جتنا ہمارا عمل ان کے طریقے کے خلاف ہوگا اتنا ہمارا ایمان میں کیا ہوگی؟ کمزوری۔ بات یاد آ گئی تو اس پر ایک بات ہے، مثال دے کر سمجھاؤں۔ جیسے مثال کے طور پر ہمارے یہاں بلکہ دنیا بھر میں میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم رائج ہے۔ اب اس کو آسان سمجھنے کے لیے ہمیں بہت آسان راستہ ہے، تو اس کو ہم کریں یا نہ کریں۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ فَإِنْ آمَنُوا، ہمیں حضور پاک علیہ السلام کی زندگی میں جانا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبوت کے بعد 23 سال دنیا میں ہیں، اور آپ علیہ السلام نے کیا اپنے اس دین کو منایا؟ پوری نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی 23 سالہ زندگی کو دیکھیں۔ اگر حضور پاک علیہ السلام نے اس چیز کو کیا تو ہمارے لیے اس کو کرنا باعث خیر، ثواب، نیکی۔ چلو یہ جانے دیجیے۔ اس کے بعد حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان، حضرت علی اور اسی طریقے سے دیگر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے اس کام کو کیا۔ اگر کیا ہے فوراً اس پر عمل کیا جائے گا، اور بس ہمارے لیے ایک ہی چیز ہے کہ جو کام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا کیا، اور جو کام صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے کیا، بس وہ ہمارے لیے رہنمائی، ہمارے لیے اتباع کی چیز ہے، اور اگر وہ کام نہیں کیا تو ہمارے لیے اتباع کی چیز نہیں ہے۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ، اور اگر تم منہ موڑو گے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کے خلاف کرو گے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے خلاف کرو گے، اگر تم منہ موڑو گے تو تم ضد میں ہو۔ اللہ فرماتا ہے فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ، تم اختلاف میں ہو، تم ضد میں ہو، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو یہ فرما رہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بتلا رہے، اور ہم نہیں، ہم اپنی ہماری چاہت، ہمارا دل جو کہے گا ہم تو وہ کریں گے۔ معلوم ہوا کہ یہ ضد،
خود اللہ فرماتا انما تولوا فانما هم فی شقاق فسیکفیکہم اللہ، اللہ کافی ہو جائے گا ان لوگوں کے لیے۔ اب اگر آپ کو یہود و نصارہ، خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ فرماتا کہ یہود و نصارہ آپ کی مخالفت کرتے ہیں، آپ کی دشمنی کرتے ہیں اور آپ کے بارے میں آپ کے ساتھ طرح طرح کی بدتمیزی کرتے ہیں، آپ کے خلاف تدبیریں کرتے ہیں، ان کے لیے کوئی نقصان دہ آپ کو نہیں ہوگا اور آپ کو اللہ کیا ہے کافی، ان کی طرف سے اللہ، جس کو اللہ کافی ہو جائے۔ ایک قرآن 6 پارے میں صاف فرمایا واللہ یعصمک من الناس، اللہ تعالیٰ تمہیں بچائے گا لوگوں سے، جس کو اللہ بچائے اس کو کوئی کچھ نہیں کر سکتا، جس کو اللہ حفاظت فرمائے اس کی کوئی کچھ نہیں کر سکتا۔ اس لیے چاہیے ہم روزانہ اللہ تعالیٰ سے اپنی حفاظت میں رہنے کا کہتے ہیں اللہ تو ہی ہمارا محافظ ہے، ہر شر سے اللہ تو ہماری حفاظت فرما، ہر فتنے سے اللہ تو ہماری کیا فرما حفاظت فرما، اور جس کی حفاظت اللہ فرمائے، جس کو اللہ پناہ دے اور جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ بچائے اس کو کوئی کچھ نہیں کر سکتا۔ وہ سمیع العلیم، اللہ تبارک و تعالیٰ سننے والا بھی ہے اور جاننے والا بھی ہے۔ صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغۃ ونحن له عابدون، اللہ کا رنگ، صبغۃ اللہ، اور اللہ کے رنگ سے بہتر کون سا رنگ ہوگا؟ عیسائی لوگ کیا کرتے تھے، جب کوئی بچہ پیدا ہوتا تو اس بچے کو زرد رنگ میں اس کو ڈالتے اور پورا اس کو رنگین کر دیتے بچے کو، اور کہتے کہ ہم نے عیسائی مذہب کے اندر اس کو کیا کر دیا، رنگین کا رنگ دیا، وہ آپ اس کے اندر عیسائی رنگ چڑھ گیا، عیسائی رنگ اترنے والا نہیں۔ اللہ فرماتے یہ رنگ کبھی اتر جائے گا تھوڑے دن میں، یہ پانی کا رنگ کب تک رہے گا؟ سب سے بہتر رنگ تو یہ اللہ کا رنگ، نہیں تم دین میں رنگ لو، اللہ کے دین کے اندر تم اپنے آپ کو رنگ لو، سارے کام تمہارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق کر دو، تم دین میں اپنے آپ کو رنگ لو، یہ رنگ دین کبھی نہیں اترے گا، دین کا رنگ جو چڑھ گیا تو کبھی نہیں اترے گا۔ یہ انسان کے مزاج میں اختلاف ہوتا ہے، کبھی نیکی پر تو کبھی برائی پر، کبھی ایک دم نماز کا پابند تو کبھی نماز چھوڑ دیتا ہے، کبھی ایک دم قرآن پاک کی تلاوت پابند کبھی چھوڑ دیتا ہے، کبھی ایک دم مسجدوں میں دل آنا پھر کبھی چھوڑ دیتا ہے۔ تو یہ جو مزاج کا اختلاف ہے یہ حقیقت میں اس کے اندر دینی مزاج اور دینی رنگ نہیں چڑھا ہوتا، اس لیے اگر کوئی انسان مکمل طور پر دینی رنگ میں چڑھ جائے اور اس کے بدن پر اس کے جسم پر دینی رنگ چڑھ جائے تو کبھی بھی دین کے خلاف کام نہ کرے، یہ اتار چڑھاؤ کبھی نہیں ہوگا، بلکہ یکساں ہر وقت دین پر چلنے والا ہوگا، ہر وقت دین پر کیا کرنے والا ہوگا، عمل۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان عیسائی مذہب کی تردید کے لیے فرمایا یہ تم بچے کو پانی میں ڈال کر اس کو رنگ لیتے ہو، یہ رنگ کچھ نہیں ہوگا، اس سے دین کا رنگ نہیں چڑھے گا، اصل رنگ تو یہ صبغۃ اللہ، اللہ کا رنگ۔ ومن احسن من اللہ صبغہ، اللہ کے رنگ سے بہتر کون سا رنگ ہے؟ ونحن له عابدون، اور ہم اللہ ہی کی عبادت کرنے والے۔ معلوم ہے جو اللہ کی عبادت کرتا ہے اور عبادت بھی کیسی، یکساں، ایک دم اوپر کبھی ایک دم نیچے، ونحن له عابدون۔ پھر آگے فرمایا قل تحاجوننا فی اللہ وربنا وربکم، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اب کہہ دیجیے کیا آپ ہم سے جھگڑا کرتے ہو اللہ کے بارے میں؟ تم اللہ کے بارے میں جھگڑا کرتے ہو، اللہ ہمارا ہے، اللہ تمہارا نہیں ہے، اللہ ہمارا ہے، بلکہ اللہ تو ہمارا بھی رب ہے اور اللہ تو تمہارا بھی رب ہے، اس میں جھگڑا کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ وَنَحْنُ لَهُ وَلَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ، اگر پھر بھی تم اختلاف کرتے ہو، جھگڑتے رہتے ہو، ہم یہ اور ہم تو یہودی، ہم تو نصارہ، ہم تو بخشے بخشا ہے، ہمیں تو کچھ بھی نہیں ہوگا، تو بھائی دیکھو جاؤ، تمہارا عمل تمہارے ساتھ، ہمارے عمل ہمارے ساتھ، کل قیامت کے دن فیصلہ ہو جائے گا کون حق پر ہے کون باطل پر ہے، کس کو اللہ چاہتا ہے اور کس کو اللہ نہیں چاہتا، کل قیامت دن ہمارا فیصلہ ہو جائے گا۔ وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ، ہم تو اللہ ہی کے لیے خالص دین کرتے ہیں۔ ام تقولون، کیا تم کہتے ہو
ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب اور ان کے اولاد وہ سب جب یہودی تھے یا نصارہ؟ میں نے پہلے کہا کہ یہودی کیا کہتے ہیں؟ سارے انبیاء علیہ السلام یہودی تھے. نصارہ کہتے ہیں سارے انبیاء علیہ السلام نصارہ تھے. تو اللہ فرماتا ہے کہہ دیجئے انتم اعلم ام اللہ، یہ تو ذرا بتائیے تم یہ جو دعویٰ کرتے ہو اس دعوے میں تم کتنے سچے ہو، اور یہ بتاؤ کہ تم زیادہ جانتے ہو کہ اللہ زیادہ جانتا ہے؟ اللہ جو بتلائے گا وہ بہتر ہوگا یا تم جو کر رہے ہو بہتر ہوگا؟ انتم اعلم باللہ، کیا تم زیادہ جانتے ہو یا اللہ؟ ومن اظلم ممن کتم شہادۃ عنده من اللہ، اور کون زیادہ ظالم ہو سکتا ہے ان لوگوں سے جو چھپائے گواہی کو جو اس کے پاس ہے اللہ کے. اللہ نے صاف صاف بتلا دیا ہے اے یہودی، تمہاری کتاب تورات میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ تمہارے بعد ایک نبی آئیں گے، اس نبی کی تم کیا کرنا؟ تصدیق کرنا. لیکن تم کہاں کر رہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق؟ اور نصارہ اور عیسائیوں کے بارے میں بھی کتاب میں لکھا ہوا ہے انجیل کے اندر کہ تمہارے بعد ایک نبی آئیں گے، اس نبی کی تم کیا کرنا؟ تصدیق. تم کہاں کر رہے ہو؟ تو وہ تم نے جو پڑھا ہے اپنی کتاب تورات، اپنی کتاب انجیل، اس کو تم کیا کر رہے ہو؟ چھپا رہے ہو. اور یہ چھپانے والے سے زیادہ ظالم کون ہو سکتا ہے؟ واللہ بغافل عما تعملون، تمہارے کاموں سے اللہ بے خبر نہیں ہے. آج جو تم چالے چل رہے ہو، غلط غلط تدبیریں کر رہے ہو، اور حضور پاک علیہ السلام کو جھٹلانے کی کوششیں کر رہے ہو، اور آپ وسلم کے اوپر جھوٹے الزام اور بہتان لگانے کی کوششیں کر رہے ہو، یاد رکھنا تمہارے ان سارے کرتوتوں سے اللہ باخبر. تلک امۃ قد خلت لها ما کسبت ولکم ما کسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. یہ ایک امت تھی جو گزر گئی، یعنی جو امت نصارہ پر تھی، جو امت یہودی تھی وہ امت گزر چکی. لہا ما کسیا، یہ اوپر جو تمہیں بتایا گیا ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب، یہ سارے کے سارے ایک امت تھی، اور انہوں نے اللہ کو اپنے اور مانا، اللہ کی عبادت کی اور اپنے ماننے والوں کو بھی اللہ کی طرف بلایا. یہ ایک امت تھی گزر چکی. اس کے لیے وہ جو انہوں نے کمایا، تم یہ نہیں کہتے ہمارے باپ دادا تو یہ ہے اسلام بخشے بخشا ہے. تمہارے باپ دادا کچھ بھی ہو، تمہارے باپ دادا کا عمل تمہیں کام نہیں ہوگا. قیامت کے دن یہ پوچھا جائے گا تم نے کیا کیا. قیامت کے دن تو کیا پوچھا جائے گا؟ میں فلاں کا بیٹا ہوں، میں فلاں فلاں جانا نہیں، تم کیا کرتے بتاؤ. تمہارا کوئی انسان ڈاکٹر نہ ہو اور کسی جگہ جاوے ایگزاموں پہ میں ڈاکٹر کا بیٹا ہوں، تو ڈاکٹر بن جائے گا. کسی اور چیز سے نسبت کرنے سے انسان وہ چیز، بلکہ یہ بات ہو بیٹا تم نے کیا کیا، تمہاری ڈگری کیا ہے، تم کیا عمل کرتے ہو، تمہارے پاس کیا ہے. تو اللہ تبارک، تم یہ جو بڑے بڑے دعوے بگاڑتے ہو، بڑے بڑے دعوے کر رہے ہو ہم تو نبیوں کی اولاد ہے، ہمارے لیے تو سب کچھ ہم تو بخشے بخشائے ہیں، ہمیں تو جنت ایسے ہی مل جائے گی. اللہ فرماتے ہیں تم نبیوں کی اولاد اور نبیوں کے اعمال پر بہت بڑے بڑے دعوے مت کرو. لہا ما کسبت، ان کے وہ جو کچھ کیا، وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ، تمہارے لیے تو وہ ہے جو تم نے کیا، تمہاری پوچھ تو اس پر ہوگی تم نے کیا کیا. تمہارے باپ دادا کے عمل سے تم بخشے نہیں جاؤ گے. وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور نہیں پوچھ ہوگی اس بات کی جو وہ لوگ کرتے تھے. لوگوں نے جو کچھ کیا اس پر تمہاری کوئی بات پوچھ نہیں، تمہیں تو تمہارے عمل کی بنیاد پر پوچھا جائے گا. اللہ نے فرمایا وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ، کہ تمہیں کسی اور کے بوجھ میں نہیں ڈالا جائے گا. ہر ایک تمہیں تمہارا دیکھا جائے گا، تم نے کیا کیا وہ تمہیں اس پر عمل کیا جائے گا. اسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ تلک امۃ قد خلت، یہ امت گزر چکی، اس کے لیے وہی ہے جو اس نے کیا، تمہارے لیے وہی جو تم نے کیا، اور تمہیں ان کے اعمال کے بارے میں کچھ بھی پوچھا نہیں جائے گا. الحمدللہ رب العالمین. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.
یا اللہ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی طرح ایمان نصیب فرما، اے اللہ ہمیں حقیقی معنوں میں ایمان نصیب فرما، اے اللہ ہمارے ایمان کی حفاظت فرما، اے اللہ ہمارے ایمان پر ڈاکہ ڈالنے والے آج دنیا میں ہر قدر موجود ہے، اے اللہ ان سے ہماری حفاظت فرما، اے اللہ فتنوں کے فتنے سے، شریروں کے شر سے اے اللہ ہماری پوری حفاظت فرما، یا الہ العالمین تو ہمیں اپنی حفاظت میں لے لے، اے اللہ تو ہمیں اپنی حفاظت میں لے لے، اے اللہ تو ہمیں اپنی حفاظت میں لے لے، اے اللہ تو راضی ہو جا، اپنی رضا والی زندگی نصیب فرما، اے اللہ ہم سب کو خوش رکھ، خوشحال رکھ، خوشگوار زندگی عطا فرما، ہم سب کو حیات طیبہ نصیب فرما، اے اللہ اپنی رضا نصیب فرما، اپنی رضا والے اعمال کی توفیق عطا فرما، اپنے ناپسندیدہ اعمال سے اللہ ہمارے پورے حفاظت فرما، اے اللہ قرآن کا فہم عطا فرما، قرآن کا سمجھنا عطا فرما، قرآن احکامات پر عمل کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرما، اے اللہ ہمیں حضور پاک علیہ السلام کی سنتوں کی اتباع نصیب فرما، آپ کے طریقے کے خلاف عمل کرنے سے ہماری حفاظت فرما، اے اللہ تو ہماری دعا کو مدد اپنے فضل و کرم سے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے کے فعل میں قبول فرما، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا